والصلاة والسلام وما والاه۔ معزز سامعین، آج کی اس صفحہ آن لائن میں میری تقریر کا عنوان ہے بیماروں کی عیادت و مزاج پرسی کی اہمیت اور ہماری اس سلسلے میں غفلت۔ معزز حضرات، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ دین صرف طاقتوروں اور ملک زادوں اور بڑوں کا دین نہیں ہے۔ ہمارا یہ دین اسلام تو دنیا میں بسنے والے کمزور ترین، اپاہج و لاچار اور وہ جن کا دنیا میں کوئی کارکردگی نہیں ہوتی بلکہ وہ مستر مرگ میں آخری سانسیں گنتے ہیں، ان تک کے لیے بھی ہمارا دین ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ پیش کرتا ہے۔ بیماروں کی عیادت اور بیماروں کی مزاج پرسی یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس عبادت کے ذریعے سے محبت آتی ہے، دلوں میں رقت اور دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور ثواب کا باعث ہے اور باعث عز و افتخار بھی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، اطعم الجائع وعود المریض وفک العانیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اے لوگوں، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، مریضوں کی عیادت کرو اور لوگوں کو ان کے چنگل سے، غلامی کے چنگل سے لوگوں کو آزاد کراؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک یہودی شخص کا لڑکا خدمت کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے آنا بند کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ بھائی وہ ایک یہودی شخص کا یہودی بچہ آتا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے، وہ آخری سانسیں گن رہا ہے اور ایک دو لمحے میں، ایک اور دن میں وہ اس دنیا سے دار فانی سے کوچ کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس یہودی آدمی کے گھر اس یہودی بچے کی عیادت کے لیے گئے۔ مذہب اسلام نے تو صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں کہ مسلمان بیمار ہے اور بیماری کے عالم میں ہے اس کی عیادت کریں، ہمارا مذہب تو دنیا کے ہر فرد کے لیے ہے، ہر شخص کے لیے ہے، ہر کس و ناکس کے لیے ہمارا یہ دین اسلام ہر طرح کی رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس یہودی بچے کے گھر گئے، اس یہودی بچے کی عیادت کرنے کے بعد اس کے لیے وہ پیغام دیا جس پیغام کے لیے اللہ کے نبی کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پیار بھرے انداز میں فرمایا، بیٹا مسلمان بن جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ وہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا۔ والد نے کہا کہ یہ جو نبی کہہ رہے ہیں بیٹا تم ان کی بات مان لو۔ چنانچہ اس یہودی بچے نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور مسلمان ہو گیا، انتقال کر گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس گھر کی عیادت کر کے، اس بچے کی عیادت کر کے جب گھر سے باہر نکلے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس بچے کو ہمیشہ کی جہنم اور آگ سے بچا لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، ما من مسلم یعود مسلما، جو مسلمان بھی کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ۔ جو شخص کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے
مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے، اس کی مزاج پرسی کرتا ہے، اس کی عیادت کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ دن میں گیا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت شام کے وقت میں کرتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ دے دیا جاتا ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں اور معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جو ہم کو جو دین دیا ہے اور عیادت المریض کے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم پہچانیں، اس ذمہ داری کو اہم سمجھیں۔ یہ نہیں کہ کوئی شخص بیمار ہو گیا تو اس کی مزاج پرسی کو چھوڑ دیا، کوئی شخص مرض الموت میں ہے، موت میں گرفتار ہے، مرض الوفات میں ہے، تو اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جب تک وہ تندرست و توانا تھا، طاقتور تھا، اس وقت ہم اس کی عیادت کرتے رہے، اس کو دیکھتے رہے، دیکھ بھال کرتے رہے، اور جب وہ بیمار پڑ گیا، ناسور ہو گیا، کینسر ہو گیا، تو ہم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کو اچھوت سمجھنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سارے مسلمانوں پر دوسرے مسلمانوں کے تعلق سے 3 حق ہیں۔ اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ بیماروں کی عیادت کی جائے، ان کی مزاج پرسی کی جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو شہود الجنازہ، جنازے میں اس کی موجودگی ہو، اور تیسرا حق یہ ہے کہ کسی چھینکنے والے کے چھینکنے کا جواب دیا جائے اگر اس نے الحمدللہ کہا ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس تعلق سے ہم اپنے معاشرے کو، اپنے علاقے کو دیکھتے ہیں تو ہم اس سلسلے میں اپنے آپ کو بہت ہی تکاسل اور پیچھے حصے کا حساب سمجھتے ہیں، اور ہم لوگ اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مریض کی عیادت کریں، مریض کو پہچانے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو اور ان سے دعاؤں کے لیے کہا کرو، کیونکہ ان کی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ بیماروں کے پاس بیٹھنا، ان کی عیادت کرنا، ان کی خدمت کرنا، دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ہمارے لیے بھلائی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں بندے سے یہ کہیں گے، اے بندہ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ وہ کہے گا، اے اللہ آپ رب العالمین ہیں، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ کیا تجھ کو معلوم نہیں تھا کہ تیرے علاقے میں فلاں جگہ پر ایک بندہ بیمار تھا، تو اگر اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھ کو بھی وہیں پاتا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو گویا کہ وہیں وہ اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ رب العزت سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ کو، ہم سب کو مریضوں کی عیادت و مزاج پرسی کرنے اور اس سلسلے میں اپنے آپ کو تیار کرنے اور ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو بالکل پریشان مت ہوں۔ آپ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے شاہین اکیڈمی لکھنؤ تیار ہے۔ شاہین اکیڈمی لکھنؤ دراصل شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن بیدر کرناٹک کی برانچ ہے، جو نیٹ اور IIT کی کوچنگ کے لیے پورے ملک میں مشہور ہے۔ شاہین اکیڈمی لکھنؤ میں نیٹ کی کوچنگ آن لائن شروع ہو چکی ہے۔ اپنے فن کے ماہرین اساتذہ اور بہترین اسٹاف آپ کے بچوں کی قسمت سنوارنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو دیر کس بات کی ہے، جلدی کیجیے اور اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیے۔ ہمارا پتہ ہے شاہین اکیڈمی لکھنؤ، میزبان ہوٹل، چار باغ، لکھنؤ۔